ایک بات کی میں ذرا یہاں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو دھوکے دیے جاتے ہیں میں ان کو رد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم جو 11ویں دیتے ہیں یا یہ ہم ان کہتے ہیں تم نظر و نیاز دیتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں ارواح تے تساں دیوبندی وہابی ایصال ثواب دے منکر ہو، مر گیا مردود ہو۔ وہ ہمارے متعلق کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آپ میں اگر کوئی فارسی سمجھتا ہے تو بڑا لطف لے گا، ترجمہ کرنے میں لطف نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود۔ مر گیا مردود از فاتحہ چے سود، مشرک مردود مر گیا ہے، اب فاتحہ سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ارواح دیتے ہیں، تم ایصال ثواب کے منکر ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم ایصال ثواب کے قطعاً منکر نہیں، لیکن ایصال ثواب صحیح اس دائرے میں ہونا چاہیے جو دائرہ شریعت نے کھینچ دیا ہے، اس دائرے کے اندر ایصال ثواب ہونا چاہیے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے وقت مقرر کوئی نہیں، تاریخ مقرر کوئی نہیں، شخصیت مقرر کوئی نہیں۔ وقت کا مقرر کرنا، دن کا مقرر کرنا، شخصیت کا مقرر کرنا معلوم ہوتا ہے ایصال ثواب نہیں ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ اگر آپ، میں بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے دوست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، انہیں نیک سمجھ کے کہ وہ صالح ہیں، ولی اللہ ہیں، نیک ہیں، تو بندیالوی کہتا ہے اگر وجہ نیکی ہے تو پھر یہ ایصال ثواب سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہونا چاہیے کہ امت میں ان سے بڑا نیک کوئی۔ پھر یہ ایصال ثواب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہونا چاہیے، امام اعظم کے لیے ہونا چاہیے، امام شافعی کے لیے ہونا چاہیے، امام احمد کے لیے ہونا چاہیے، محدثین کے لیے ہونا چاہیے۔ خاص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تعین کرنا، ہمیں بھی کوئی اس کی وجہ بتاؤ نا۔ نیک سمجھ کے کرتے ہو، امت میں ان سے بڑے بڑے نیک ہیں، اور اگر الیاذ باللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور ہمارے ایصال ثواب کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے، تو یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ان کی جو عملی زندگی تھی جو انہوں نے گزاری اور ہم نے کتابوں میں پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیک آدمی تھے، انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ اپنے اعمال کے مطابق جو وعدے قرآن نے کیے ہیں، وہ نیک بندے تھے، وہ جنت میں ہوں گے۔ اگر تو اس لیے ایصال ثواب کرتا ہے کہ وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو اپنی غلط فہمی دور کر، یہ ایصال ثواب اپنے باپ کے لیے کر، ماں کے لیے کر، دادے کے لیے کر، کہ ان کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے۔ نیک سمجھ کے کرتے ہو تو صدیق اکبر کے لیے کر، الیاذ باللہ دوسرے نظریے سے کرتے ہو تو اپنے والدین کے لیے کرو۔ یہ کیا ہوا؟ ادھر کہتے ہو ولی اللہ ہیں، نیک ہیں، جنت میں ہیں، سب کچھ ان کا ہے، اور ہر مہینے ان کو ثواب پہنچا رہے ہو۔ اس کی مثال تو بالکل ایسے ہو گئی جیسے یک بستہ سردی پڑ رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، آپ میں سے کوئی آدمی ایک کمبل جو ہے وہ کسی کو دینا چاہتا ہے، اس کے پاس فالتو کمبل پڑا ہوا ہے، سردی بڑی ہے، وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک گلی میں دکان کے تھڑے پر ایک فقیر سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہے، تھڑ تھڑ کانپ رہا ہے۔ وہ وہاں سے گزر گیا، آگے گیا، اسے ایک کمرہ نظر آیا، اس کمرے کے اندر گیا تو دیکھتا ہے ہیٹر چل رہا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کے نیچے بھی گدا ہے، اوپر بڑا کمبل ہے، اس اپنا کمبل بھی اس نے اتنے سٹ دیتا۔ اسے کوئی عقل مند کہے گا؟ حق کس کا تھا؟ وہ جو باہر تڑپ رہا تھا سردی سے،
میرے بھائی اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر ان کا کرو نا جن کو ضرورت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو اپنے اعمال کی بنا پر جو ان کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ اللہ کا سلوک ہو اچھا ہوگا، بہتر ہوگا۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہوتا تو شخصیت متعین نہ ہوتی، ایصال ثواب ہوتا تو وقت متعین نہ ہوتا۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ علماء بھی میری بات کو غور سے سنیں، یہ میری بات علماء بھی سنیں۔ کہنا کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گئے۔ شریعت نے جتنے ارکان ہم پر لاگو کیے، نماز وقت مقرر کر دی، صبح، ظہر، عصر، مغرب، روزہ وقت مقرر کر دیا، رمضان، حج دن مقرر کر دی، 8 ذی الحج سے 13 تک مقرر کر دیا، زکوٰۃ کوئی مقرر نہیں مقرر کی۔ آنے والے 5 سالوں کی زکوٰۃ آج دینا چاہتا ہے، کسی فقیر کو ضرورت ہے دے دے، آگے جا کے منہا کر لینا۔ سال تیرے مال پہ گزر جائے، زکوٰۃ تیری بن گئی 50,000، نکال کے رکھ دے، آہستہ آہستہ کر کے دے دے، تیری مرضی۔ نہیں مقرر کیا، وقت نہیں مقرر کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فقیر کا لحاظ کیا، سائل کا لحاظ کیا۔ اگر اس کا وقت مقرر ہوتا، ایک بندے کی ماں بیمار ہے، اس کو بڑی ضرورت ہے پیسے کی، وہ آتا کہتا یار میری مدد کر، یہ بندہ کہتا زکوٰۃ کا مہینہ تو ہے رمضان کا، تو میں تو اب نہیں دے سکتا، تو وہ کہتا میں کیا کروں؟ تو شریعت نے فقیر کا لحاظ کیا۔ شریعت نے کہا آنے والی 3 سالوں کی زکوٰۃ بھی آگے جا کے حساب کر لینا۔ بندیالوی کہتا ہے جو شریعت فرض زکوٰۃ کے لیے وقت مقرر نہیں کرتی، وہ ایصال ثواب کے لیے کیسے وقت مقرر کرنے دیتی؟ کہ آپ اس کے لیے وقت مقرر کر رہے ہیں، تو ششو پنج پی گئے۔ ششو پنج بھی تو 11ویں ہے، شش تے 5 کتنے ہوتے ہیں؟ تسی تو یار ششو 5 ہی پی گئے۔ بیچارہ بندہ مر رہا ہے، فقیر مر رہا ہے، 7 تاریخ کو آیا ہے، اس نے کہا میری ماں بڑی بیمار ہے، کوئی رقم دے دے، اور یہ کہتا ہے 11 تک تے انتظار کرنا، 11 تو پہلے میں ایصال ثواب 11 کو کرنا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ ایصال ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ نظر و نیاز ہے جو آپ اللہ کے سوا اوروں کے نام پہ دے رہے ہیں، اور ہماری شریعت نے اسے حرام قرار دی ہے۔